اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی جن کی آواز انٹرنیٹ کے ذریعہ سے بالمشافہ بھی اللہ گلی کوچوں چرستوں میں صحابہ کی عظمت، توحید کا پرچم اور نبی علیہ السلام کی عظمت کے حوالہ سے آپ کی اس مسجد کا پیغام گلی کوچوں چرستوں میں پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ میری مراد محترم جناب عبدالسلام قاضی صاحب، دعا کیجئے کائنات کا مالک ان کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا دین کا مبلغ بنائے، ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد محترم الشیخ مولانا منظور احمد حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں، ان کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے، سرپرستی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے راستہ بہت خراب، گاڑی جب چلتی ہے تو جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے، تو میں تو کھاتا ہی کوئی نہیں، ٹھیک، لیکن استاد جی دا چہرے دی زیارت ہوئی ہے تو ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ کائنات دا مالک دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ منہ تے ہر کوئی جرا ہے نا اپنا ہوندا ہے، لیکن میں تانوں ایک گل سنانا۔ ایک روز مینوں مکے چوں فون آیا، میں اچانک بیٹھا سی، مینوں مکے چوں فون آیا تو وہ کہنے لگے کہ اج بیت اللہ دے سین چ بیٹھ کے نا تہاڈا تذکرہ ہو رہا سی۔ میں بڑا حیران بھی میرا تذکرہ بیت اللہ دے سین چ بیٹھ کے ہو رہا سی، تو ساڈے اوتے بڑے پیارے دوست نے حاجی منشا صاحب تے وہ فرمان لگے مولانا منظور صاحب آئے سن تو وہ تہاڈا تذکرہ کر رہے سن کہ اللہ نے سانوں ایسا ہی راہ دیتا ہے کہ وہ گلی کوچے چرستیاں وچ صحابہ دی عظمت بیان کردا ہے۔ واللہ میرے دل چوں بڑی دعا نکلی کہ اللہ تیرا شکر ہے سانوں تو ایسے سرپرستی کرنا لے، ایسے دعاواں دینا لے کہ جرے ایتھے تے ایتھے بیت اللہ چ جا کے بھی سانوں نہیں بھول دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے آئیے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار
تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ ایسا ایک کام تسی کرنا ہے، سبحان اللہ تسی آج کہنی ہے، اس طرح کہنی ہے کہ جویں ماشاءاللہ حضرت شیخ صاحب نے توڑے کو نعرہ لگوایا ہے، دل راضی ہو گیا ہے۔ خطیب دا اثر ہوتا ہے عوام دے، تو سانو پتہ لگ جاتا ہے بھی اسی جس مجمع سے خطاب کر رہے ہیں ان دا خطیب کس طرح تگڑا ہے، کہ ماشاءاللہ میں نے پتہ لگ گیا ہے۔ تے تسی سبحان اللہ آج عظمت صحابہ سنن واسطے نا ذرا بڑھے بھی جوان ہو کے بولن گے، ذرا خوش ہو کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے پاک پیغمبر کے یار لے کر کے آئے۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ زمین پر عمل کرتے ہیں، اللہ قرآن کی سطریں بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کا دیدار کر لیا، کائنات کے پروردگار نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور یہیں پر بات بس نہیں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اولا مرآنی، جنہیں میرے یار ابو بکر نو دیکھیا اندے ہوتے بھی جہنم دی آگ حرام کر دی۔ آواز پہلے بالکل ٹھیک تھی۔ حضرات گرامی قدر آئیے، اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنے استاد محترم کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں، انشاءاللہ بڑی جلدی بات کلوز ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر مکہ میں رہنے والا کوئی بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا آ کر کے غلام بن گیا؟ کوئی بھی آ کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا؟ حضرات گرامی قدر دیکھیے، کوئی اصول اور قانون کائنات کے پروردگار کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی مصطفیٰ بن کر کے آئے ہیں۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اس کی پیش کرو جیسے پہلے آواز تھی ٹھیک تھی۔ مصطفیٰ کا معنی بولو کیا ہے؟ چنا ہوا، اونچی بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے
چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کملی آئی، کملیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مکہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے جماعت آئی، جماعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا، عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا، عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا، علی آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا، بلال آیا، غلاموں میں سے چنا ہوا، امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے میرے نبی کو چن کر کے نبی بنایا، کہو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا معنی ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گیا، مصطفیٰ کا معنی قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ حضرات گرامی قدر، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ آئیے نا پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیشت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، بعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیشے کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، وضحا کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے، وہ بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی سن
کے دیکھو سبھی ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ چھین سکتا نہیں کوئی، صدیق سے دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ فاروقی صاحب اللہ نے میرے نبی کو چنا، اور حدیث کے اگلے الفاظ سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے جب میرے نبی کا انتخاب کر لیا، ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کا دلوں کا ٹیسٹ لینے کے بعد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے جانثاروں کے پسند آئے۔ اللہ ایک ایک کو چیک کرتا چلا گیا، جو جو دل پسند آتا چلا گیا، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بناتا چلا گیا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے، ہر ایرا گہرا نتھو کھیرا میرے نبی کا صحابی نہیں بن گیا، اللہ نے ایک ایک کو چیک کیا، جو جو ہیرا اللہ کو پسند آتا چلا گیا، اللہ اس کا انتخاب کر کے میرے پاک پیغمبر کے قدموں میں بھیجتا چلا گیا۔ اصحاب پاک مصطفیٰ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا، اور انتخاب لاجواب ہے۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، اللہ نے چن چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو غلام عطا کیے۔ یہ حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، یہ حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیل غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کو ٹٹولتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات مجھ سے سنیے، میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، بھلے میں لیٹ آیا ہوں لیکن میں آیا ہوں یہاں پر۔ اگر میں کوئی بات کر دیتا ہوں نا تو آپ مجھے نہیں کہیں گے، آپ حضرت شیخ صاحب سے کہیں گے حضرت آپ نے جو انتخاب کیا تھا نا، جو بلوایا تھا، جس خطیب کو چنا تھا آپ نے، انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ بات سمجھے میری؟ میں کہتا ہوں تم صحابہ کو کیوں بات کرتے ہو، صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ جاؤ پوچھو اس پروردگار سے جس نے ان کو چن چن کر کے میرے نبی کا غلام بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے نا، اس لیے میں کہتا ہوں نا، صحابہ کرام کو اللہ نے ایک اعزاز عطا فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بولو رضی اللہ عنہم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی۔ ہن تواڈے پنڈ چ کوئی بندہ کلا ہی کھلو جاوے، امام صاحب سے، شیخ صاحب سے پورا گاؤں راضی ہے، تے ایک بندہ چوڑا جرا گالیاں گولیاں صاف کردا ہے، کوڑا چکدا ہے، چوڑا، وہ آکھے کہ میں خطیب صاحب نہ راضی کوئی نہیں، تیرے راضی ہون دے نال نہ راضی ہون دے نال کوئی فرق پیندا؟ جدو پورا پنڈ راضی ہے تے پھر تیرے راضی ناراض ہونا کوئی فرق پیندا؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا، جب اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول راضی ہے، یہ سارے مومن راضی ہیں، کوئی چوڑا ناراض ہوندا بھی پھرے تے کوئی فرق پیندا؟ اے اچھی بول، اینی کی اجازت میں نے دیو نا، میں آج شیر بن کے گفتگو کر رہا ہوں، میں نے پتہ ہے کہ شیر پاکستان بیٹھے نے، میں ڈردا کوئی نہیں۔ اچھی آنکھوں کسی دی کسے چوڑے دے ناراض ہونا صحابہ دی عظمت سے فرق پیندا نہیں ہے۔ اور آؤ میں آپ کو سبق بتانے لگا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا معنی بتانے لگا ہوں۔ رضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا کر دی
دیا. کائنات کا پروردگار کہتا ہے میں اپنے نبی کے یاروں سے راضی ہو گیا. سنو کائنات کے لوگوں، آپ نے یہ آیت بڑی مرتبہ پڑھی ہوگی، ہر صحابی کے بعد آپ پڑھتے ہیں. حضرات گرامی قدر میں آپ کو معنی سمجھانے لگا ہوں. اللہ ایک انسان کو دنیا کائنات میں بھیجے، وہ دنیا کائنات میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرے، حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، ساری زندگی رب کو منائے. موت کا فرشتہ آئے، اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے، اللہ اس کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے، اللہ اس سے حساب لے، حساب کے اندر وہ پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا چلا جائے. پھر کائنات کا پروردگار اس بندے سے پوچھے، او میرے بندے تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، کوئی تمنا ہے تو مجھے بتا، کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا. تو وہ یہ کہے ربا کوئی ایسی تمنا نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، کوئی ایسی خواہش نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، کوئی ایسی نعمت نہیں جو تو نے مجھے عطا نہ کی ہو. پھر کائنات کا پروردگار کہے او میرے بندے جا میں تجھے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا. اور جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ ان کو آخری نعمت اپنی رضا عطا کرے. میں ان صحابہ پر کیوں قربان نہ جاؤں جن کو کائنات کے پروردگار نے ان کی زندگی کے اندر ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے. معلوم یہ پڑا جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ راضی ہے. بولو اللہ. جن دن اللہ راضی ہوئے کہ کمال نہیں ہوگی، اللہ راضی ہے. اور حضرات گرامی قدر آئیے میں اپنی 15 منٹ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جتھے بھی چلے جائیے نا تے کڑی تے اج میں ویکھ رہا نا تے میں ادبن ویکھ رہا کہ استاد جی بیٹھے نے تے ادب دا تقاضا ہے تے ہوندا ایویں کہ جتھے جڑے علامہ صاحب ایتھے بیٹھے ہوندے نا وہ کڑی ویکھ رہے ہوندے نے تے اشارے کر رہے ہوندے نے اے سوئی تے سوئی چڑھ گئی ہے. مولوی صاحب ہلے لگے نے، برداشت کرن دی گل ہے، حوصلے دی گل ہے. یہی وہ حوصلہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے شیخ سے جننے تسی مولوی ویکھدے پے ہو نا اے سارے انہاں دی گڈی جو بہ کے نکلے نے. سبحان اللہ. تے یہ بڑی عظمت والی گل ہے. اور میں آکھنا ہونا جدو حضرت دنیا تو ہر کسی نے تر جانا ہے اور میری زندگی دا سب تو بڑا یہی میرا مشن ہے کہ جدو بندہ قبر سے تر جائے نا تے کچھ لوگ ایسے پیدا کر کے چلے جان تے جڑے ممبر رسول تے کھڑے ہو کے اللہ اس تے رسول دی صدامہ لاندے رہن تے قبر چ اس استاد نو ثواب ملتا رہے. اے بڑی حوصلے والی گل ہے اور بڑی بڑی گل ہے، اللہ جس کو عطا کر دے. حضرات گرامی قدر آئیے میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں. جو اصحاب پاک مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے. کون سے 2 انعام؟ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں، اپنے شاگردوں کے درمیان مسئلہ بیان کر دیا. آپ فرماتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے. انعام پسند آئے تو پھر آپ بولیے گا. آپ فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہے جو حضور کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا انعام یہ ہے جو اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شاگرد کھڑا ہوا، استاد جی ایڈا بڑا دعویٰ کر چھڑے، دلیل دیو. دلیل کے طور پر امام صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ قرآن میں اعلان کر کے کہتے ہیں، کائنات کے پروردگار نے کہا او میرا سوہنا نبی اپنی زبان اطہر سے اعلان کر دے. میرے نبی نے اعلان فرمایا او میری امت کے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت
چاہتے ہو تمہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اطاعت کر لو، میری فرما برداری کر لو، میرے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے آنے لگ جاؤ، مجھے فالو کرنے لگ جاؤ۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور نے روزہ رکھا، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور نے حج کیا، ہم حج کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور نے قرآن کی تلاوت کی، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور نے اپنے یاروں سے پیار کیا، ہم اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی اتباع ہے۔ جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے، اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کتنا خوبصورت مسئلہ ہے۔ وہ جو شگرد بیٹھا ہے وہ کہتا ہے استاد جی، وہ کہتے ہیں مجھے یہ مسئلہ اتنا پسند آیا، میں نے اس کو 1000 مرتبہ بیان کیا کہ ذرا حضور دے یارہ نل پیار کر دے، اللہ اس بندے نل پیار کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، میں نے بات کرنی ہے صحابہ تو سارے اعلیٰ، صحابہ سارے بالا، صحابہ سارے بلند، صحابہ سارے عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ یہ تو سارے صحابہ جنتی، لیکن میں نے آج بات کرنی ہے اس صحابی کی جو میرے نبی کا یار غار بھی ہے، میرے نبی کا وفادار بھی ہے، میرے نبی کا حبدار بھی ہے، اور میرے نبی کا محسن بھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جن کے لیے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اب میں بھی سوچ میں پڑ گیا اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکائے گا۔ میں نے ایک روایت پڑھی، حشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی، اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، باپ کہے گا ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ ہر انسان اپنے اپنے بارے میں سوچے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے کسی کو تیار نہ ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ ساری انسانیت پریشان ہے، مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائے گی، بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے۔ اللہ بڑے غصے میں ہے، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حساب و کتاب کا آغاز تو ہو۔ حضرت آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو آج اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لخت جگر کے پاس آئیں گے، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے، وہابی اور سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے، خاتم النبیین کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخر، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا، مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں اللہ کو مناؤں گا، میں اللہ کے سامنے رہوں گا، میں گریہ ساری کروں گا، میں اللہ کے ترڑے ڈالوں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ اور مجھے کہنے دیجئے میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ ہی بڑا آتا ہے، اللہ مان جائے گا۔ 7 دن کے بعد کائنات کا پروردگار 2 جملے ارشاد فرمائے گا، اگر آپ کو
पसंद आए, आपने दोनों हाथों को उठा करके बोलना है। कायनात का परवरदिगार कहेगा, ओ मेरा सोहना नबी बस कर जा, अपनी अखां चो अथरू साफ कर ले, तू मैनू बड़ा मना लिया। इरफा रासा का सल तोता, अब आप अपने सर को उठाइए, अब आप मांगते चले जाइए, मैं अता करता चला जाता। 7 दिन का लंबा सजदा। अज असी छोटा जिहा सजदा करिए ना तो पता नहीं केड़ी केड़ी शायद जी असी अपने रब को मंग लैंदे, पर मंगना भी चाहिए। लेकिन 25 सेकंड का सजदा है, लेकिन सब कुछ ही अपने वास्ते मांग लिया है। हुजूर ने 7 दिन का लंबा सजदा किया है, और सजदा करने तो बाद अब मेरे नबी ऑफर बड़ी बड़ी है। अल्लाह क्या कहते हैं, कुछ भी मांगिए देने के लिए। और कुरान कहते हैं वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह ने वादा कर लिया अपने सोने नबी नाल, और मेरा सोहना नबी इन्ना दवांगा, इन्ना दवांगा, इन्ना दवांगा कि तू राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी ऑफर। कुछ भी मांगिए। और मेरे नबी झोली उठा करके मांगेंगे तो जुबान पर एक ही अल्फाज आएगा, अल्लाहु मग़फ़िर li उम्मती। अल्लाह मैंने क्या मांगना है, बस मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ कर दे। हिसाब व किताब का आगाज किया जाए, इंसानियत बड़ी परेशान है। अल्लाह सिफारिश कबूल करेगा, कायनात का परवरदिगार कहेगा, और मेरा सोहना नबी सिफारिश करने वाला तू हो, कबूल करने वाला मैं हूँ। तेरी सिफारिश कबूल होती है, आइए लेकर के आइए पहला वो अपना उम्मती जिससे हिसाब व किताब का आगाज किया जाए। मैंने रिवायात में पढ़ा है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ करके रब्बे कायनात की अदालत में पेश करेंगे और अर्ज करेंगे, रब्बा मेरा पहला उम्मती हिसाब देने के लिए तेरी अदालत के कटहरे के अंदर खड़ा हुआ है। कायनात का परवरदिगार जब हजरत अबू बकर को देखेगा, कायनात का परवरदिगार कहेगा, ओ मेरा सोहना नबी तूने पहला अपना वो उम्मती हिसाब देने के लिए पेश किया है जिसका मैं रब ने हिसाब लेना ही कोई नहीं है। सारी जिंदगी अबू बकर ने आपसे हिसाब नहीं लिया, मैं अबू बकर से किस बात का हिसाब लूं। ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं जो इको ही बात आ रही है। अबू बकर कहते मेरे विचों दाखिल हो जाए ना तो कमाल ही हो जाए। बाबुल रियान कहता होगा, बाबू सलाद कहता होगा, जिससे सिर्फ नमाजी गुजरने हैं, वो कहता होगा कि बड़े बड़े नमाजी मुझसे गुजर करके जाने हैं, लेकिन अबू बकर अगर आप गुजर जाए ना तो मैं तमाम दरवाज़ों के दरमियान फ़ख्र करूं, मैं वो हूँ जिससे कायनात के सोहने नबी का यारे गार गुजर करके गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी के अंदर आई आखिरी बात, मैंने एक दावा किया, मैंने कहा, मैं अपने उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में करने लगा हूँ। मैंने कहा आप सिद्दीक़ अकबर को बुरा कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह सिद्दीक़ अकबर को गली कुचो चुरस्तों में गालियाँ देते हैं। मैंने एक दावा किया, मैंने कहा अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर को तरीक़ से निकाल दिया जाए, आप अपने 12 इमाम साबित नहीं कर सकते। इनका मजहब 12 इमामों पर खड़ा हुआ। अगर ये 12 इमाम साबित करना चाहते हैं, सिद्दीक़ अकबर को मानना पड़ेगा। अगर सिद्दीक़ अकबर को निकाल दिया जाए, इनके 12 इमाम साबित नहीं होते। अगर 12 इमाम साबित ना हो, इनका मजहब बाकी बचता नहीं है। आप कहेंगे दलील क्या है? आपने दलील बड़े गौर के साथ सुननी है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए, इन बच्चों को सही तरीके से बिठाइए। हज़रात गिरामी कदर ये देखिए, ये मक्का की धरती है। मक्का की धरती पर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम है उस्मान बिन आमिर, जिनको अबू कुहाफा के नाम से जाना जाने लग गया। अबू कुहाफा का निकाह हुआ हजरत सलमा के साथ, जिनको उम्मुल खैर के नाम से जाना जाने लग गया। जब इन दोनों का निकाह हुआ, अल्लाह ने इनको एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम इन्होंने अब्दुल्ला रख दिया। ये वही अब्दुल्ला है जिसने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा, जो सबसे पहले मेरे नबी का जानिसार बना, जो सबसे पहले मेरे नबी का वफादार बना, जो सबसे पहले मेरे नबी का होबदार बना। इनको अबू बकर कहा जाने लगा। और मेरे नबी ने एक
موقع پر صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ابو بکر صدیق کے 3 نکاح ہوئے، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام انہوں نے اسماء رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کی یہ پوتی لگی۔ حضرت ابو بکر کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے محمد۔ محمد کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ یہ قاسم حضرت ابو بکر کا پوتا لگا۔ حضرت ابو بکر کی پوتی حضرت ابو بکر کے پوتے کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اللہ ان کو ایک بیٹی عطا فرماتا ہے جس بیٹی کا نام انہوں نے ام فروا رکھ دیا۔ یہ حضرت ابو بکر کی لڑی ہے۔ اب ذرا یہاں پر ٹھہریے، رک جائیے، میں آپ کو مولا علی کے دروازے پر لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت علی کا نکاح سیدہ کائنات کے ساتھ ہوا، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا۔ جب نکاح ہوا تو نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر و عمر بنے۔ میں کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، اگر حضرت ابو بکر و عمر درست نہیں ہیں، اگر گواہ درست نہ ہو، نکاح درست نہیں ہوتا، نکاح درست نہ ہو، اولاد درست نہیں ہوتی ہے۔ تو بتا تو صحیح، تو کیا کرنا چاہتا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اگر تجھے نکاح درست ثابت کرنا ہے تو پھر تجھے گواہ درست ثابت کرنے پڑیں گے۔ حضرت ابو بکر عمر کو نکالنے کے بعد حضرت علی کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہوا کرتا۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام انہوں نے حضرت حسین رکھ دیا۔ اور حضرت حسین جو نام رکھا ہے وہ اللہ کے نبی نے خود رکھا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ رکھا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے حکم فرمایا، ان اللہ امرانی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ اللہ کے نبی حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کے فرماتے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا ہے میں اپنے ان دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دوں، ایک کا نام حسن رکھ دوں، دوسرے کا نام حسین رکھ دوں۔ دونوں کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام حسین رکھا گیا۔ حسین کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام زین العابدین رکھا گیا۔ زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کو امام باقر کے نام سے ساری کائنات جانتی ہے۔ امام باقر حضرت علی کی لڑی میں سے ہے، ام فروا حضرت ابو بکر کی لڑی میں سے ہے۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اللہ ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس کو امام جعفر صادق کے نام سے ساری کائنات جانتی ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر فقہ جعفری بنی ہوئی، یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر جعفری مذہب بنایا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی لڑی میں سے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے، امام رضا کاظم کی اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے، امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے، امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو، حضرت علی کا لہو دونوں مل کر کے آئے ہیں۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کی اولاد، حضرت مولا علی کی اولاد دونوں مل کر کے آئی ہے۔ حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروا کے بدن میں سے ان کے 7 امام پیدا ہوئے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کا یہ الفاظ تاریخ کے اندر بڑے معروف ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ میں اس کالے کو کہنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو بکر کو برا کہتا ہے، معنی یہ ہوا کہ تو اپنے اماموں کے بڑوں کو بھی نہیں مانتا، تو اپنے اماموں کے پردادے کو بھی نہیں مانتا، تو اپنے اماموں کے دادے کو بھی نہیں مانتا ہے۔ دیکھ، ہم اہل سنت اہل الحدیث ہیں جن کا یہ نعرہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔
सहाबा का सबूत दीजिए, अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा, बुग़्ज़े सहाबा, बुग़्ज़े सहाबा। हम बातिल के ऐवानों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा। हर ईमानदार बोलेगा, हर जोशीला मुसलमान बोलेगा, हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा। हज़रात, मैं आपका ये पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। हाफिज साहब कैमरा फेरिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन सहाबा से मोहब्बत करने वाला है, कौन सहाबा का प्यार अपने दिल में रखने वाला है। ईमान का सबूत दीजिए। हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा। दाएं की तरफ घुमाइए, घुमाइए, मैं देखना चाहता हूँ अपने गांव के हर नौजवान को, अपने गांव के हर बुजुर्ग को, कौन कितनी सहाबा से वफा करता है। हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा, बुग़्ज़े सहाबा, बुग़्ज़े सहाबा, बुग़्ज़े अहले बैत, बुग़्ज़े अहले बैत, मुर्दाबाद, बुग़्ज़े अहले बैत, मुर्दाबाद, बुग़्ज़े अहले बैत, मुर्दाबाद, हुब्बे अहले बैत, जिंदाबाद, हुब्बे अहले बैत। जिंदाबाद, शहज़ादा खिताबत हज़रत मौलाना वक्कास फारूकी साहब। जिंदाबाद। मैं ये बात बरमला कहूँ कि जब तक ऐसे सहाबा के गुलाम जिंदा हैं, कोई सहाबा के नाम को दबा नहीं सकता। बोलो, दबा सकता? उसको हमने बताया है, उसने एक बात की है और पाकिस्तान में सहाबा के गुलामों ने बताया है कि अभी सहाबा के गुलाम बोलो जिंदा है, बोलो जिंदा है। हज़रात गिरामी कदर, उसने कहा कि सिर्फ 4 बाकी रहे, नाउज़ुबिल्लाह, बाकी सारे के सारे मुर्तद हो गए, बेईमान हो गए, बदल गए। मैं कहता हूँ आपके इस गांव के अंदर एक मास्टर पढ़ाने वास्ते आए तो 100 बच्चा उनके कोल पढ़ता होवे ते साल बाद इम्तिहान लिया जाए तो सारे फेल हो जान, 4 पास होन ते तुसी की आखोगे कि स्टूडेंटा का कसूर कोई नहीं, मास्टर साहब तानू पढ़ाना, ऊंची बोलो, तानू पढ़ाना। तो ये कहना चाहता है कि मेरे नबी ने जो सबक सिखाया सहाबा को, नाउज़ुबिल्लाह, मेरे नबी को सिखाना ना आया। मेरे नबी ने अपने तन का लहू दे करके इस गुलशन को आबाद किया है। और मैं उस्ताद जी की मौजूदगी में कहता हूँ, हमें सब पता है, इतने मामलात के बावजूद अगर आज 1400 साल के बाद ये हुजूर के गुलाम नहीं बदलते हैं तो सहाबा कैसे बदल सकते हैं? पूछिए आपको, सुभान अल्लाह। उसने कहा सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। मैंने कहा भाई नहीं नहीं, आप देखिए, अंदाज देखिए, अगर सहाबा किराम में ईमान नहीं था तो जरा बतलाओ तो सही ना, आंखों को खोलो तो सही ना, जरा ताज्जुब की ऐनों को उतारो तो सही ना, जरा बताओ तो सही। अगर ईमान नहीं था तो सैयदा सुमैया ने अपने 2 टुकड़े कैसे करवा दिए? अगर ईमान नहीं था सैयदा सुनैरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया? अगर ईमान नहीं था बिलाल तपते हुए अंगारों पर अहद अहद का नारा कैसे लगाता रहा? अगर ईमान नहीं था सहाबा बदर के मैदान में क्या लेने गए थे? अगर ईमान नहीं था अहद के मैदान में जाने किसने दी है? अगर ईमान नहीं था खंदक के मैदान में पेट पर पत्थर किसने बांधे? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने बच्चों को कैसे यतीम करवा दिया? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने बीवियों को कैसे बेवा करवा लिया? अगर ईमान नहीं था फांसी के फंदों को चूम करके कैसे झूल गए? अगर ईमान नहीं था खत्मे नबुव्वत के लिए सहाबा ने एक एक अंग कैसे कुर्बान कर दिया? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने अपनी जिन जवानियां कैसे कुर्बान कर दी? तू तरीक की बात करते, तरीक में फलां सहाबी ने यूं किया, फलां सहाबी ने यूं किया। मैं शेर पाकिस्तान की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, अगर ये तरीक सहाबा किराम की इज्जत करती है, हम इस तरीक को सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। अगर ये तरीक सहाबा किराम को नहीं मानती, मैं ऐसी
ऐसी तरीक को पाँव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखता हूँ। मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो सिद्दीक अकबर को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो फरूक आजम को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो मौला अली को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो अम्मी आयशा को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो अमीर माविया को नहीं मानती। और आइए, मेरा तो ऐलान है, सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियातें। अल्लाह ने इस कुरान पाक की 1000 से ज़ायद आयात के अंदर सहाबा की अज़मत को बयान कर दिया, सहाबा की रिफ़त को बयान कर दिया, सहाबा की शान को बयान कर दिया, सहाबा के मुकाम को बयान कर दिया, सहाबा की बुलंदी को बयान कर दिया, सहाबा के तक़वे को बयान कर दिया, सहाबा की तहारत को बयान कर दिया, सहाबा की दयानत को बयान कर दिया, सहाबा की अमानत को बयान कर दिया, सहाबा की शराफत को बयान कर दिया, सहाबा की कुर्बानियों को बयान कर दिया, सहाबा की इबादत को बयान कर दिया। खोलिए कुरान, कायनात का परवरदिगार कहता है, वल आदियाति सबहा वल मुरियाति कदहा वल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नक़ा फवसदना बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े, उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई जो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। कौन सहाबा? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का सहाबा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सहाबा, अत्ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अल आमिरून बिल मारूफ सहाबा, वन्नाहूना अनिल मुनकर सहाबा, वल्लदीना माअहू सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्अन सुज्जदा सहाबा, इन्नल्लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह सहाबा, सुम्मा इस्तक़ामू सहाबा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सहाबा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सहाबा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सहाबा। जरा उठ करके बताओ, अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन? ऊंची बोलो, अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन? मेरे पैगंबर की नबूवत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की रिसालत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की तहारत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की दयानत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की अमानत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की शराफत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की अदालत के गवाह कौन? आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन? आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन? आप तक तौहीद पहुंचाने वाले कौन? आप तक नमाज पहुंचाने वाले कौन? आप तक रोज़ा पहुंचाने वाले कौन? आप तक हज पहुंचाने वाले कौन? मेरे पैगंबर की हदीस के रावी कौन? मेरे पैगंबर की हदीस के रावी कौन? सहाबा 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 सहाबा। वो राफसी सहाबा के नाम को दबाना चाहता है। आज ये गुलामाने सहाबा उसको बता रहे हैं कि ये जितना तुम दबाओगे उतना ही उभरेगा। बोलो सहाबा 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 सहाबा। फरिश्ते इस मस्जिद में मौजूद है, अल्लाह की अदालत में जाएंगे। अल्लाह पूछेगा कहां से आए हो, क्या सुन करके आए हो? तो फरिश्ते पुकार करके कहेंगे आज सुना है सहाबा 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 सहाबा। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मैं इतनी सहाबा 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 कर जाऊंगा। गली कूचो चुरस्तों में खेलने वाला बच्चा भी बोलेगा सहाबा सहाबा सहाबा
صحابہ صحابہ، کل صبح ہوگی آپ کا شہر پکار کر کے کہے گا صحابہ، آپ کی گلیاں پکار کر کے کہیں گی صحابہ، آپ کی بستی پکار کر کے کہے گی صحابہ میرا ایمان، صحابہ میری الفت، صحابہ میری چاہت، صحابہ میرا عقیدہ، صحابہ میرا ایمان، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرا وظیفہ، صحابہ رحمت الہی کے نظارے ہیں، صحابہ گر چاند محمد تو ستارے ہیں، صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں، صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں۔